بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون کی گواہی اور قلم کی قسم ہے جس سے لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کے پالنہار کی نعمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیوانے نہیں ہو سکتے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تمہارا پالنہار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور جو لوگ ہدایت پر چل رہے ہیں انہیں بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ جھٹلانے والوں کے کہنے میں نہ آؤ۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم تھک کر ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ بہت قسمیں کھانے والے رسوا آدمی کی بات میں نہ آؤ۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ جو تانے دیتا ہے، چغلی کرتا ہے اور ادھر ادھر کی لگاتے پھرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ نیکی سے روکنے والے، زیادتی کرنے والے گناہگار کے فریب سے بچو۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ جو بہت اجٹ گوار اور اس کے بعد بد اصل ہے۔ ان كان ذا مال وبنین۔ بس اس کے پاس جو کچھ مال ہے اور بیٹے ہیں اسی پہ کرتا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب ہماری آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتا پھرتا ہے کہ یہ سب اگلوں کے قصے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سنسمه على الخرطوم۔ بس بہت جلد اس کی ناک پر ہم داغ دیں گے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين۔ دراصل ہم نے انہیں امتحان میں ڈالا ہے جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھا کر طے کر لیا تھا کہ صبح سویرے باغ کا پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ ولا يستثنون۔ اور انشاءاللہ بنا کہا، انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ بس وہ لوگ سو رہے تھے کہ تمہارے پالنہار کی طرف سے ایک آفت راتوں رات ان کے باغ پر پھیرا ڈال گئی۔ فاصبحت كالصريم۔ اور صبح ہوتے ہی سارا باغ کٹ کٹا کر چورا چورا ہو گیا۔ فتنادوا مصبحين۔ ادھر یہ لوگ صبح ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين۔ یہ کہتے ہوئے کہ اپنے کھیت کے باغیچے کے پھل توڑنا ہے تو تمہیں بہت سویرے سویرے نکلنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون۔ تو سب مل کر چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ الا يدخلنها اليوم عليكم
کہ آج تمہارے نزدیک کوئی غریب محتاج آنے نہ پائے۔ وغدوا على حرد قادرین، صبح سویرے باغ کاٹنے کو پہنچ گئے کہ جیسے اس کھیت کو کاٹ لینا ان کے بس کی بات ہو۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون، جب اپنے باغ کے نزدیک آئے تو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہمارا نصیب پھوٹ گیا ہے۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے ایک درمیانی آدمی نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کیوں نہیں چلتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، پھر تو سب ایک ساتھ بول اٹھے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سچ مچ ہم ہی قصوروار تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، پھر سب نے کہا کہ ہم بہت بڑا چڑھا کر بات کیا کرتے تھے جس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا پالنہار اس کے بعد اس سے بھی بہتر ہمیں عطا کرے گا، ہم تو صرف اپنے پالنہار سے آس لگائے رہیں گے۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، دنیا کا نقصان یوں ہوتا ہے کاش لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، پرہیزگار لوگ اپنے پالنہار کے سامنے پہنچ کر بے شک نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين، کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اسلام لانے والوں کو اور مجرموں کو ہم درجے میں برابر کر دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرنے لگے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون، کیا تمہیں یہاں سب کچھ تمہاری پسند کا مل جائے گا؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، کیا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک پوری پہنچنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں ملتا ہی رہے گا جو تم طے کرو گے؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، ان سے پوچھو جو ایسے دعوے کی ذمہ داری لینے والا ہو اسے حاضر کرو۔ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک ان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ پھر اگر یہ اس میں سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، جس دن ساخ کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی لیکن وہ اس دن سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ان کی آنکھیں شرمندگی اور ڈر سے جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ انہیں دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا رہا اور یہ لوگ بدن کے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود سجدہ نہیں کرتے تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون،
جو میری اس بات کو جھٹلائے جا رہا ہے مجھے اور اسے چھوڑ دو کہ میں خود اس سے نپٹ لوں گا، انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، ایسے چپکے سے ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ آج میں نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے مگر میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مثقلون۔ کیا آپ نے ان میں سے کوئی مزدوری طلب کی ہے کہ بوجھ تلے دب گئے ہوں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ کیا ان کے پاس غیب کی اطلاع ہے جسے لکھ رکھا ہو؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم۔ تمہیں صبر کے ساتھ اپنے پالنہار کا حکم آنے تک کا انتظار کرنا ہے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ہمیں پکارا تو کچھ انتظار کے پہلے ہی وہ غم کا گھوٹ پی کر چل دیے۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اگر ان کے پالنہار کی نعمت نے انہیں سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ چٹیل میدان میں بے سہارا پڑے رہتے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ سو ان کے پالنہار نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی گنتی بڑے نیک لوگوں میں کی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ کافر لوگ نصیحت کی بات سنتے ہیں تب آپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایسا گھورتے ہیں جیسے آنکھوں میں نگل جائیں گے اور ناکام ہو کر کہتے ہیں اجی یہ تو دیوانے ہیں دیوانے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ دراصل یہ نصیحت نامہ سارے جہانوں کے لیے ہے۔